کہتے ہیں ظہر عصر کی نماز میں امام صاحب بلند آواز میں تلاوت کیوں نہیں فرماتے جبکہ باقی تمام نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں؟ کیوں جی امام صاحب کیوں نہیں کرتے ایسا؟ بھائی کیا چکر ہے؟ گلا بیٹھ جاتا ہے؟ ہاں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ایسے ہی چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ کیا پریشان ہوں کہ وہ حق ہے یہ حق ہے؟ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے امت کے مابین۔ ایسے یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ تو جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ سوال ذرا لیٹ کرتا ہوں، مسجد عائشہ والا سوال ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں بعض جگہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے اور کسی جگہ یا اللہ اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، اس بارے میں بیان کر دیں۔ میرے بھائی یا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، یہ کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یا محمد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں۔ پکارنا، دعا، التجا، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالی نے سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ چودھری صاحب آپ کی مسجد نہیں ہے، یہ نہ کہ میری مسجد ہے، یہ کس کی مسجدیں ہیں؟ اللہ کی۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ احدن کسی کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس قرآن میں ہے، یہ آیت صبح و شام آپ جس کی تلاوت کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی شہید ہو، کسی کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا غلط ہے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے، تو یہ شرکی عمل ہے میرے بھائیوں۔ البتہ سلام پڑھتے ہوئے اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ صحیح عقیدہ کیا؟ کہ اگر وہ یہ سلام پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب اس لیے کر رہا ہے کہ میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام، میرا یہ سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا۔ میرا پیغام کون پہنچائیں گے؟ نسائی شریف کی حدیث ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ سلام پہنچانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ حاجی صاحب کی نہیں ہے، عمرے والے کی نہیں ہے۔ آپ کافی سارے لوگوں کا سلام لے کر آئے ہیں نا، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی، یہ بوجھ آپ نے اٹھا لیا ہے، لیکن یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی نہیں تھی۔ یہ ڈیوٹی کن کی اللہ نے لگائی ہے؟ فرشتوں کی۔ کن کی ڈیوٹی لگائی میرے بھائیوں؟ بلکہ جب آپ سلام پڑھنے گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود آپ بھی وہاں نہیں پہنچ سکے، فرشتے تو پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی ڈیوٹی ان کی لگائی تو پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اپنا سلام پہنچانے کے لیے پہنچ نہیں سکے۔ سلام پڑھنے گئے تو آگے دیوار تھی، دیوار میں ویسے کھڑکی وغیرہ تھی، سوراخ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آگے دیوار ہے اس میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ پھر اندر ایک اور دیوار ہے، اس میں کوئی سوراخ، کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہیں ہے۔ پھر آگے قبر کی مٹی ہے۔ تو میرا اور آپ کا سلام ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، تو کسی کا ہم کیسے پہنچائیں گے؟ تو اللہ نے ڈیوٹی کن کی لگائی ہے؟ جو پہنچ سکتے ہیں۔ کن کی لگائی ہے؟ جو پہنچ سکتے ہیں، فرشتوں کی لگائی ہے۔ تو فرشتے سلام پہنچاتے ہیں۔ تو اگر کوئی سلام پڑھتے ہوئے آپ کو اس لیے مخاطب کرتا ہے کہ میرا یہ میسج فرشتوں کے ذریعے پہنچ جائے گا، تو مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ غلط ہے کہ آپ حاضر ہیں، آپ موجود ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ آج لاہور میں آئے ہوئے ہیں، کل ملتان میں جائیں گے، پرسوں دلی جائیں گے، عالم الغیب ہیں، اگر ایسے عقائد ہیں تو پھر سلام پڑھنا تو بہت بات کی بات ہے۔ پہلے ان غلط عقائد سے توبہ طیب ہوں۔ یہ قرآن و حدیث کے منافی عقائد ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو اس لیے صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد بھائی کا سوال ہے کہ یا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی یہ لکھنے کا مقصد کیا؟ یا اللہ، اے اللہ، اور آگے نبی علیہ السلام کا نام، یہ برابری، یہ شراکت کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے اور آپ سے ہی ہونی چاہیے. لیکن عقیدے کے معاملے میں احتیاط کریں، اور یہ احتیاط خود آپ نے ہمیں سکھائی ہے، کسی اور نے نہیں سکھائی. یہ احتیاط خود آپ نے ہمیں سکھائی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے سکھائی ہے، سعودی حکومت نے نہیں سکھائی. ترمذی شریف کی روایت ہے، خادم رسول جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لم یکن شخص احب الى الصحابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام کو جتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کسی اور سے نہیں تھی. کہتے ہیں اس کے باوجود آپ کی آمد پہ صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے. جناب انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کہتے اس لیے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ اس عمل کو پسند نہیں کرتے، بلکہ آپ کا فرمان ہے، وہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جسے یہ اچھا لگے کہ لوگ میرے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ہے کسی سے ملنے کے لیے کھڑا ہونا، کوئی صاحب آئے اور آپ ملنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کی اجازت ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ کی آمد پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کے بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. کھڑے ہونے کا کوئی مقصد ہے. جناب فاطمہ بھی آپ کے ساتھ ایسی کیا کرتی تھیں. لیکن وہ جو ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے، جج صاحب آئے سب کھڑے ہو گئے، کیوں جی؟ سلام لینے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ غلط ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ٹیچر کلاس میں داخل ہوا، سب طالب علم کھڑے ہو گئے، کیوں جی؟ مسافہ کرنے کے لیے، معانقے کے لیے نہیں. یہ چیزیں غلط ہے میرے بھائیوں، تو یہ درست نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدے کے معاملے میں یہ احتیاط سکھائی ہے. تو اس لیے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کی قبر پہ آئیں تو ادب و احترام سے سلام پڑھیں، درود پڑھیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ میرا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ کو پکارنا نہیں ہے، آپ سے مانگنا نہیں ہے. مانگیں اور پکاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. کندھا عمرے کے دوران کہاں سے ننگا ہونا چاہیے، میقات سے یا حرم کے اندر سے؟ جی میرے بھائی، آپ کہتے ہیں جی صرف طواف کرتے ہوئے؟ حضرت سے میرے بھائی جو ہے وہ تو لاہور ایئرپورٹ سے ننگا کر لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے. ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، یعلا بن امیہ روایت کرنے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا اس حالت میں کہ آپ کا دایاں کندھا ننگا تھا. تو طواف کے دوران میرے بھائی کندھا جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے. جب مکہ میں داخل ہو کے آپ پہلا طواف کریں گے، اس طواف میں آپ کا کندھا ننگا ہونا چاہیے. طواف کے بعد جب 2 رکعتیں ادا کرنے لگیں گے تو کندھے کو ڈھانک لیں گے. بس طواف کے دوران دایاں کندھا ننگا ہوگا، وہ بھی جب مکہ میں داخل ہو کے آپ پہلا طواف کرتے ہیں، اس طواف کی بات ہو رہی ہے. کیا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا میں لیٹ کرتا ہوں، اس کے اوپر کافی ٹائم لگے گا. میں نے غلطی سے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر میں خود سیفٹی لگا لی، جو کہ میں نے غلطی سے کی. کیا مجھ پر دم ہوا؟ اگر ہوا تو کیا طریقہ ہے دم دینے کا؟ نوٹ: مجھے سیفٹی لگاتے ہوئے بالکل یاد نہیں تھا کہ خود بال نہیں کاٹنے. کیوں جی؟ آپ ان کے اوپر کتنے بکرے ڈالیں گے؟ اپنے بال خود کاٹنا؟ اگر ہر آدمی اپنے بال خود کاٹنا شروع کر دے تو جو مکہ میں دکانیں کھلی ان کا کیا بنے گا؟
جی بند ہو جائیں گی. تو پھر اس کو بند کرنا چاہیے کہ ان کو بند کرنا چاہیے؟ میرے بھائی اپنے بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، اب بال کاٹنے ممنوع ہیں کہ واجب ہیں؟ واجب ہیں، عبادت ہے، نیک عمل ہے. اب منع نہیں رہا یہ کام. تو اگر یہ نیکی کام خود کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خواہ خواہ کی پابندیوں سے باہر نکلیں. جو خواہ خواہ کی پابندیاں جو لگائی گئی ہیں نا قرآن و حدیث کے سے ہٹ کر، ان سے باہر نکلیں. حالت احرام میں آپ غسل کر سکتے ہیں، حالت احرام میں آپ خارج کر سکتے ہیں. بال گرتا ہے تو گر جائے، آپ کا ارادہ بال گرانے کا نہیں ہے، گر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالت احرام میں احرام کی چادریں تبدیل کر سکتے ہیں. پلید ہو گئی ہیں تب بھی، سالن گر گیا تب بھی، پسینہ آ رہا ہے تب بھی. جن 2 چادروں میں آپ نے ایک عمرہ کیا ان میں کئی ایک عمرے کر سکتے ہیں. جن 2 چادروں میں آپ نے عمرہ کیا ان میں کوئی اور بھی عمرہ کر سکتا ہے. دھونا ضروری درمیان میں نہیں ہے، الا یہ کہ پلید ہو جائیں. پلید ہو گئی ہے تو اتنا حصہ دھونا ضروری ہوگا جس حصے کے اوپر پلید شے لگی ہے. یہ خام خواہ کی پابندیاں آپ کی طرف سے لگائی گئی ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کتابیں پڑھا کریں جن میں حوالے ہوں مسئلے کے. یہ نہیں کہ وہ کتاب ایسی ہے جس میں ایک بھی حوالہ نہیں ہے. کئی ایسے فتاوا دیکھے گئے ہیں کہ پوری جلد میں قرآن کی کسی ایک آیت کا حوالہ نہیں ہوتا. بس سوال ہوتا ہے، جواب کہاں سے جواب دے رہے ہیں مولانا صاحب؟ کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھدار ہیں، دیکھا کریں کہ یہ مسئلہ بتایا گیا، حوالہ کس کتاب کا ہے؟ بخاری کا ہے، مسلم کا ہے، قرآن کا ہے، کہاں سے آئی ہے یہ بات؟ دلچسپی لیں گے تو آپ کو معلومات ملتی چلی جائیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی دن میں آپ عالم دین بن جائیں گے، لیکن دین کا علم لینا یہ خود ایک عبادت ہے. تو آپ دلچسپی لیا کریں کہ یہ مسئلہ کہاں سے آیا. سجدہ میں اس انداز سے کرتا ہوں، یہ کہاں پہ آیا ہے، پتہ ہونا چاہیے انسان کو. تو بہرحال اس بھائی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ سب سے پہلے سوال سے پہلے بھائی نے لکھا ہے 786. کیا لکھا ہے؟ 786. یہ 786 کیا ہے؟ انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے کہ مجھے پیسے دینا چاہتے ہیں یا مجھ سے لینا چاہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے جی؟ بسم اللہ کی جگہ پہ لکھتے ہیں، کیوں جی؟ جی اونچی طرح. ہاں جی، نہیں آپ نے تو جواب دینا شروع کر دیا. پہلے سوال ہو رہا ہے. فی الحال آپ کی بات اچھی ہے، لیکن فی الحال سوال ہو رہا ہے کہ لکھنے کا مقصد کیا، مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بس. جی بسم اللہ لکھنی نہیں آتی. اچھا صحیح. اور تو بسم اللہ نہ لکھنی آتی ہو تو 786 سے کام چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی نہ آئے تو مرغی ذبح کر سکتے ہیں 786 پڑھ کے. جی اور ایسے ہی نماز کی بھی کوئی ترتیب بنا لیں. جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی اللہ اکبر کی جگہ پہ وہ 785 کہہ دیا کرے، ٹھیک ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ پہ وہ 1000 کہہ دیا کرے، کام چلتا رہے گا. یہ شیطان کے دھوکے ہیں مسلمان کو ثواب سے روکنے کے لیے کہ کہیں اس کو ثواب نہ مل جائے. اور کئی بھائی کیا کہتے ہیں، جی ہم بسم اللہ اس لیے نہیں لکھتے کہ ورقے جو ہیں وہ نیچے گلی میں گر جاتے ہیں، توہین ہوتی ہے، تو اس لیے ہم 786 لکھ دیتے ہیں. کیوں جی؟ یہ عذر معقول ہے جی؟ پھر تو قرآن پاک چھاپنے بند کر دیں. کسی نہ کسی بچے سے گر سکتا ہے، جو چھاپ رہے ہیں ان سے گر سکتا ہے، توہین ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر بادشاہوں کو لیٹر لکھے جن سے یہی امید تھی کہ وہ پھاڑ دیں گے. اس میں قرآن کی آیتیں لکھی، اس میں بسم اللہ لکھی. اور آپ کے کئی لیٹرز کو کافر بادشاہوں نے پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا. آپ نے تو صحابہ کرام سے نکاح بھی آئندہ ہم بسم اللہ نہیں لکھیں گے کیونکہ گستاخی ہو رہی ہے. یہ ادب و احترام کا جو نیا انداز نکلا ہے بڑا عجیب و غریب ہے. اس ادب و احترام کی وجہ سے قرآن پاک لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. بس میں قرآن پاک اگر پاس ہوا تو کسی کی پشت ہو جائے گی، جی قرآن پاک کے صرف پاس نہ رکھو، تلاوت نہ کرو، گانے سنتے رہو، لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ قرآن پاک پاس ہو.
سعودیہ میں الحمدللہ صورتحال نہیں ہے. گاڑی میں قرآن پاک، جیب میں قرآن پاک، جہاں موقع ملا پڑھنا شروع کر دو. اور اب تو کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی موبائل میں قرآن پاک رکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رکھ سکتے جی؟ کس لیے نہیں رکھ سکتے جی؟ اس میں گانے ہوتے ہیں تو گانے نکال دو، گانے نکال دو. اور اگر نہیں نکالتے تو قرآن پاک کو کیوں نکالتے ہو؟ آپ کے سینے میں بھی گانے بھی ہیں، قرآن بھی ہے، وہاں سے بھی قرآن پاک کو نکال دو. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ 786 لکھنا بالکل غلط ہے اور یہ بے ادبی ہے صحیح معنوں میں. آپ کو کس نے بتا دیا کہ 786 بسم اللہ کا متبادل ہے؟ کس آیت میں آیا، کس حدیث میں آیا؟ تو میرے بھائی اس سے توبہ طیب ہو جائیں. بسم اللہ کی جگہ پہ بسم اللہ لکھیں. آپ کا کام ہے بسم اللہ لکھنا، اور جس کے پاس ورقہ جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا. اگر نہیں کرتا قصوروار وہ ہے، آپ نہیں ہیں.